السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس ہے، عنوان ہے طہارت کے مسائل۔ یاد رکھیں، اسلام میں طہارت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلام سب سے زیادہ جن چیزوں پہ درس دیتا ہے، توحید سے بھی پہلے جس چیز کا اسلام درس دیتا ہے، ان میں سے جو پہلی بات ہے وہ ہے طہارت کیا۔ اگر انسان کی طہارت مکمل نہیں ہے نا، تو اس کی کوئی بھی عبادت مکمل نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی کے اندر سورۃ المدثر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا کہ اے مدثر، یعنی اے کمبلی اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو اپنے رب سے ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ، والرجز فاہجر، اور ہر قسم کی گندگی کو، پلیدگی کو اپنے سے دور کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب ہوئے ہیں، سمجھانا امت کو مقصود تھا کہ اے امت مسلمہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آپ چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلو، وہ چلنا تمہاری لازم ہے، لیکن سب سے پہلے جو چیز اختیار کرنی ہوگی وہ ہوگی طہارت ہوگی۔ بدھوں کی جو پلیدگی ہے اس کو بھی چھوڑنا ہوگا، اور ظاہری جو پلیدگی ہے اس کو بھی چھوڑنا ہوگا، جو عقیدے کی پلیدگی ہے اس کو بھی چھوڑنا ہوگا، جو جسمانی پلیدگی ہے اس کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام ہی سب سے پہلے وہ مذہب ہے کہ جس نے سب سے زیادہ طہارت کے اوپر زور دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ طہارت پہ زور دیتا ہو۔ آپ دور کیا جاتے ہیں، آج کی دنیا میں آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کے ہاں بھی طہارت نہیں ہے، وہ طہارت نہیں ہے جو اسلام کہتا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں بھی طہارت نہیں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں طہارت کدھر ہے؟ ہندو جو ہیں وہ آپ کیا کہتے ہیں، وہ صاف ستھرے ہیں، وہ پاک صاف ہے؟ نہیں، وہ نجس ہیں، انتہائی نجس ہیں۔ کیسے نجس ہیں؟ وہ گائے کا پیشاب تک پیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ بھی پلید ہیں۔ نہانے کا تصور فرانس میں کہاں تھا، یورپ میں کہاں تھا؟ یہ اسلام نے ان کو سکھایا کہ یہ نہانا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں بھی، ٹھیک ہے، طہارت کے مسائل بہت سارے آگے انشاءاللہ جو بیان ہوگی تو وہاں پہ میں تفصیلاً بیان کروں گا۔ تو اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ طہارت کی طرف دیتا ہے۔ اس لیے ایک مومن اور مسلمان کو عقیدہ بھی اپنا پاک صاف رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنا جسم بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، اور اسی طرح انسان کو اپنے کپڑے بھی پاک صاف رکھنے چاہیے۔ جس جگہ پہ انسان رہتا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہو، گھر بھی پاک صاف ہو، اور پھر اس کا جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کی اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے کو بھی پاک اور صاف رکھے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے اس کو صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ آتے ہیں اس پہ جسم پہ کہ طہارت کے مسائل میں سب سے پہلے جو چیز ہم ذکر کریں گے وہ ہم استنجا کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد میں فرمایا ہے، قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تم طہارت سے یعنی پیشاب سے فارغ ہو، انسان کی ضرورت ہے قضاء حاجت، انسان کا جب اس سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان استنجا کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے پانی کا استعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بہترین پاک کرنے والی شے ہے، ٹھیک ہے، پانی سے استنجا کیا جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور اگر پانی جو ہے وہ نہ ملے تو اس کے بعد اس کے اسلام نے متبادل اس کی چیز یہ بتلائی ہے کہ وہ مٹی کے ساتھ، صاف مٹی لے لے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کر لے، ٹھیک ہے۔ اور مٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی کے 3 ڈیلے آپ نے کم از کم لینے ہیں اور جو ہے نا اس کے ساتھ کرنی ہے، اور وہ بھی مٹی ہو، سخت پتھر نہ ہو، گوبر نہ ہو، ہڈی نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ گوبر جو ہے وہ خود نجس ہے، اور اسی طرح ہڈی جو ہے فرمایا تمہارے جو بھائی ہیں یعنی جن ہیں ان کی، جانوروں کی خوراک ہے،
اور اسی طرح فرمایا کہ جو ہے پتھر ہے، کیونکہ پتھر سے بھی جو ہے وہ خشکی نہیں ہوتی، گندگی صاف نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پانی کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ہی اکثر استعمال کیا کرتے تھے، اور پانی سے جو ہے وہ استنجا کیا جائے گا، اور اس کے لیے بایاں ہاتھ سے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے استنجا کریں، ٹھیک ہے۔ اب استنجا جو ہے وہ آپ کریں، صفائی اتنی کریں کہ تاکہ گندگی دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے بچوں کو بھی آپ درس دیں، ضروری نہیں کہ آپ نماز کے لیے ہوں تو تب ہی آپ نے استنجا کرنا، نہیں، اپنے چھوٹے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ بیٹا یہ چیز ضروری ہے، اپنے اسلام اس چیز کے طہارت کا درس دیتا ہے۔ نماز جن لوگوں کے اوپر فرض نہ ہو وہ بھی استنجا کریں، کیونکہ مثلا عورتیں ہیں، ان کے اوپر ابھی ایسے ایام ہوتے ہیں کہ نماز ان کے اوپر کچھ دنوں میں واجب نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی، تب بھی وہ استنجا ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفائی کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اگلے ہم درس میں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ طہارت کے مسائل بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو یہ نیچے نمبر دیا ہے، یہ واٹس ایپ ہے، اور واٹس ایپ پہ آپ یہاں پہ سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔